عدیل بڑائی صاحب، ہم نے دیکھا چیزیں عدالت میں پہنچ گئیں، از خود نوٹس بھی ہو گیا اور نوٹسز بھی سب کو سرو ہو گئے، اور ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ جو اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو اس کو مسترد کرنے کے حوالے سے استدعا تھی وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں، اور پھر کہاں پہ گورنمنٹ کہیں پہ ویک ہے، کیونکہ جس طرح فواد چوہدری صاحب نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 کے تحت ایک تو بالکل اس رولنگ کے اوپر کوشچن نہیں کیا جا سکتا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا، کہاں پہ حکومت کو آئندہ آنے والے دنوں میں عدالت میں پریشانی ہو سکتی ہے؟ ضمیر صاحب بہت شکریہ۔ عدالت میں آج بڑی مختصر سی سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں پہلی سماعت میں اگر میں کہوں کہ حکومت کے لیے کوئی ریلیف نظر آیا تو وہ یہ تھا کہ وہ رولنگ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی، وہ رولنگ کالعدم نہیں ہوئی۔ عدالت نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ کا جو معاملہ ہے اس میں ایک حد تک آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ظاہر آئینی پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ یہ معاملہ کل تک چلا گیا ہے اور اس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اسپیکر کی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ پنجاب کا معاملہ بھی ٹیک اپ ہو گیا ہے، پنجاب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور جو عدالت ہے اس کا جو زیادہ کنسرن آج نظر آیا ضمیر صاحب، وہ پبلک آرڈر اور امن و امان کے حوالے سے کوئی ایسی خدا نخواستہ صورتحال خراب نہ ہو، اس میں جو سیکریٹری دفاع اور سیکریٹری داخلہ ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو پہلے دن جو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے، اور اس غیر آئینی کام کی بنیاد پر صدر نے اسمبلیاں توڑی ہیں۔ تو کیونکہ اس وقت تک تو اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی تھی جب تک یہ معاملہ ڈسپوز آف ہو، تو اب اسی سوال کا جواب عدالت نے تلاش کرنا ہے، عدالت نے اسی سوال کا جواب سامنے رکھنا ہے کہ کیا، کیونکہ اصل تو بنیاد وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، اس رولنگ سے وہ بار ختم ہوا جس کے بعد صدر مملکت کو جناب وزیر اعظم نے وہ ایڈوائس بھیجی۔ تو اس میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں اس وقت یہ بھی بات ہوئی عدالت میں صدر کو اس میں فریق بنانے کے حوالے سے، کیونکہ ان کا ظاہر ہے ساری صورتحال میں بڑا اہم کردار ہے۔ تو صدر مملکت چونکہ اسمبلیاں توڑنے کی منظوری انہوں نے دی، تو اس لیے ان کو بھی فریق بنایا جانا بہت ضروری تھا۔ اس میں ضمیر صاحب آنے والے دنوں میں جو آئینی نکات ہیں، جو بہت سے آئینی ماہرین بات کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں جو آنے والی سماعتوں میں بنیادی طور پہ یہ حکومت کا کیس بنتا ہے نا، یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تو نہیں، بنیادی طور پہ تو یہ حکومت کا سٹانس ہے، یہ حکومت کی پلاننگ تھی، اس حکومت نے اس کو اون کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے جن نکات پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ رولنگ پڑھی گئی، جب رولنگ پڑھ کے سنائی ڈپٹی اسپیکر نے، تو اگرچہ یہ شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا عجیب تھا کہ انہوں نے رولنگ پڑھتے ہوئے اسپیکر اسد کیسر صاحب کا نام لے کر رولنگ پڑھی، یہ حیران کن تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ابھی انہوں نے جب رولنگ دے دی، رولنگ دینے کے چند لمحوں بعد ہی پرائم منسٹر جو ہیں ان کا وہ ریکارڈڈ بیان جو ہے وہ قوم سے خطاب یا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی سمری بھجوا دی ہے۔ تو وہ اس وقت تک ایک بار تھا، پرائم منسٹر جب تک یہ معاملہ ڈسپوز آف نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں بھجوا سکتے تھے۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اس وقت میں کیسے بھجوا سکتے تھے؟ ابھی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے پہلے وہ چند لمحوں میں ہی وہ کہہ رہے ہیں میں بھجوا چکا ہوں، بھجوا دیا، تو یہ بھی ایک کوسچن عدالت میں اٹھ سکتا ہے آگے جا کر۔ بہرحال اس میں ایک ضمیر صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسپیکر، عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسپیکر کی رولنگ کے معاملے میں، اس سے پہلے بھی جو صدارتی ریفرنس کے معاملے میں وہ انڈیکیشن دے چکے ہیں کہ ہم اس میں آگے نہیں جائیں گے جو اندرونی معاملات ہیں پارلیمان کے۔ لیکن ضمیر صاحب یہ ایک معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ بنتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر تو ووٹنگ ہوئی ہی نہیں، یہ تو ووٹنگ ہوتی، وہ آئینی شک، وہ تقاضا پورا ہو جاتا، اس میں اگر کوئی رولنگ دی جاتی تو وہ ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اس میں جس طرح کہ سینٹ الیکشن کا معاملہ ہوا، سٹیمپ جو ہے وہ خانے کے اندر نہیں لگائی، سامنے لگا دی، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ایک پروسیس ہوا، اس میں رولنگ آئی۔
تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو پروسیس ہی نہیں ہوا, وہ آئینی تقاضا پورا ہی نہیں ہوا. جب وہ آئینی تقاضا پورا ہی نہیں ہوا تو پھر عدالت اس معاملے میں جا سکتی ہے. اور یوسف رضا گیلانی کیس میں بھی ضمیر حیدر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کیس میں بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ان کو عدالت برخاست ہونے تک کی سزا سنائی, اس کے بعد وہ ریفرنس وہ اسپیکر کے پاس سارا معاملہ گیا اور اسپیکر نے اس کو ختم کر دیا, اس معاملے کو, ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. دوبارہ افتخار محمد چودھری کی عدالت میں کیس آیا, اس میں جو میلف آئی ڈی ہے اسپیکر کی اس پر بات ہوئی تھی. تو یعنی جہاں بدنیتی کا عنصر آ جائے, یہ اسٹیبلش کرنے میں اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے, تو اس میں ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بڑا دھچکا بھی لگ سکتا ہے عدالت میں. اور وہ ایک عدالتی فیصلہ ہو چکا ہوا تھا, دے چکے ہوئے تھے, جس کے اوپر فہمیدہ مرزا صاحب نے رولنگ دی تھی, شاید اس وجہ سے بھی وہ معاملات گئے. اچھا, ایک تو یہ کہ آپ اسمبلی میں بھی موجود تھے, آپ پھر عدالت میں بھی آج سارا دن موجود رہے روزے کے باوجود. یہ جو ہے کہ جو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات عدالت کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے, اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ جو وزیر اعظم کے احکامات ہیں جس پر ایکشن بھی لے لیا پریزیڈنٹ نے, جو انہوں نے سمری بھیجی, تو وہ اب ایز وی اسپیک اٹ از ویلڈ نا ابھی تک؟ تو جی ابھی تک وہ تمام چیزیں ویلڈ ہیں, کوئی ریلیف نہیں کوئی گرانٹ کیا گیا. جو درخواست گزار بھی ہے پیپلز پارٹی اس میں, اور جو عدالت نے اس میں یہ نہیں کہا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے معاملے پر یا اسپیکر کی جو رولنگ کا جو معاملہ ہے, اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا گیا. اس میں البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور پبلک فنکشنریز جو ہیں موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں اور امن و امان کو یقینی بنایا جائے, اور تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ کوئی غیر قانونی اقدام نہ اٹھائیں. یہ بڑی, ویسے یہ تمام ریاستی ادارے یہ پریمپٹ ہو رہا تھا کہیں پہ کہ شاید کوئی اصل میں دیکھیں ضمیر صاحب, ریاستی ادارے تو پارلیمان بھی تو ریاستی ادارہ ہے, عدالت بھی ریاستی ادارہ ہے. تو جو ریاست کی جو فنکشنریز ہیں اس میں اس وقت کی جو ایک ایسی کیوس کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے, تو اس انسرٹنٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں شاید عدالت نے کوئی کہا ہو, اور تمام جو پبلک فنکشنریز ہیں ان کو بھی یہ کہا ہو کہ کوئی ایسا آرڈر, کوئی حکم, کیونکہ اس وقت دیکھیں اس وقت کابینہ تحلیل ہو چکی ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ آئین کے تحت جب تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آ جاتا اس وقت تک ظاہر ہے پرائم منسٹر ہیں, تو ایک اپوزیشن اس سارے عمل کو ہی غیر آئینی قرار دے رہی ہے. تو ایک بڑی بے چینی ہے, ہیجانی کیفیت ہے اس وقت آئینی طور پر, ایک آئینی بحران ہے. تو میرا خیال ہے اس انسرٹنٹی کو شاید ختم کرنے کے لیے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے جو اس طرح کے جو احکامات ہیں, لیکن حکومت اتنی ان چیزوں سے پریشان نظر نہیں آ رہی جتنی